تو یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے پر غسل فرض ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ مادہ منویہ کا اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا پلس جسم سے باہر نکل جانا۔ جب یہ 2 شرائط پائی جائیں گی تو بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ مادہ منویہ شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا بھی ہو جائے اور پھر باہر نکل بھی جائے تو اس بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر مادہ منویہ بشہوت جدا نہیں ہوا بلکہ وزن اٹھانے کی وجہ سے وہ جدا ہوا اور باہر نکل گیا، اس سے غسل کے فرض ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کسی کو کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے مادہ منویہ نکل رہا ہے، اس سے وضو تو ٹوٹے گا لیکن غسل کے فرض ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ غسل تب فرض ہوتا ہے جب مادہ منویہ کے جدا ہونے کے وقت بندے کو شہوت بھی ہو اور پھر یہ مادہ منویہ جسم سے باہر بھی نکل جائے۔ باہر نکلتے وقت شہوت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا جدا ہوتے وقت شہوت تھی اور باہر نکلتے وقت شہوت ختم ہو گئی تو اب بھی اس بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت جیسے ہی دخول ہوگا، مرد پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، چاہے مرد کا انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ صرف دخول سے ہی، اوپر کا حصہ شرمگاہ کا داخل ہونے سے ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسرا سبب غسل کے فرض ہونے کا، جب عورت کے حیض کے دن مکمل ہوں اور خون منقطع ہو اور وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کے دن جب پورے ہوں، یعنی جیسے ہی خون منقطع ہوگا، بند ہوگا، چاہے 2 دن بعد بند ہو چاہے 10 دن بعد بند ہو، جیسے ہی خون رکے گا نفاس سے یہ عورت فارغ ہوں گی، اس پر غسل فرض ہے، غسل کر کے نماز شروع کرنی ہوگی۔ 4 اسباب ہو گئے۔ 5واں سبب غسل کے فرض ہونے کا ہے احتلام، یعنی سونے کی حالت میں اگر بندے کا انزال ہو جائے، مادہ منویہ خارج ہو جائے تو اس احتلام کی وجہ سے بھی بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور طریقے ہیں جو اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان کی وجہ سے اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے۔ یعنی غسل فرض ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے یا تو تھوڑی دیر سو جائیں یا تھوڑا سا چل لیں یا پیشاب وغیرہ کر لیں۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر مادہ منویہ نکلا اور ابھی مکمل طور پر نکلا نہیں ہے، کچھ جسم میں باقی ہے، اور بندہ یہ 3 کام کرنے سے پہلے فرض غسل کر لیتا ہے اور غسل کرنے کے بعد وہی پرانا شہوت والا مادہ منویہ نکلتا ہے، تو اس کے نکلنے کی وجہ سے دوبارہ اس بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غسل کرنے سے پہلے یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ جو جسم میں، نسوں میں مادہ منویہ رہ گیا ہے اور فطرتاً کچھ قطرات اندر رہ جاتے ہیں جو تھوڑی دیر سونے کی وجہ سے نکلتے ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے، چلنے کے پریشر کی وجہ سے نکلتے ہیں، یا پیشاب کا پریشر آتا ہے تو نالی کی صفائی ہو جاتی ہے اور مادہ منویہ نکل جاتا ہے، تو ان تینوں میں سے ایک کام کر لیں، پھر غسل کریں۔ غسل کے بعد اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ 1-2 قطرے مادہ منویہ کے نکلیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نیا مادہ منویہ ہے جو بغیر شہوت کے نکل رہا ہے۔ اچھا، احتلام کب متحقق ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیسے فیصلہ کریں کہ غسل فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، اس کی ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں کہ احتلام بندے کو ہوا یا نہیں ہوا، غسل فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ رات کا خواب یاد ہو، مادہ منویہ کے نکلنے کے بارے میں انسان کو یاد ہو، لیکن وہ اٹھنے کے بعد کپڑوں پہ دیکھتا ہے تو کوئی ایک قطرے کے نشانات بھی نہیں ہیں، بالکل صاف کپڑا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، چاہے اس کو کلیئرلی یاد ہو کہ رات کو کچھ ہوا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اٹھا اور اس نے کپڑوں پہ نشانات پائے، کچھ نکلنے کے لکوڈ، اور ان نشانات کے منی یا مذی ہونے کا یقین ہے اسے، تو ایسی صورت میں اس بندے پر غسل واجب ہوگا، چاہے رات کا خواب یاد ہو نہ ہو، انزال ہونے کی کیفیت یاد ہو یا نہ ہو۔ جب فزیکلی کپڑوں پہ ثبوت نظر آ رہا ہے اور اس کے منی یا مذی ہونے کا یقین ہے تو اب غسل اس پر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ بھی نہیں ہے، یہ مذی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے۔ مثال کے طور پہ پیشاب کے قطرے نکلنے کی اس کو بیماری ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ یہ جو قطرے نظر آ رہے ہیں نا، یہ پیشاب کے ہیں،
یا یہ پسینے کے ہیں، لائٹ چلی گئی تھی، خوب گرمی تھی، یہ سمجھ رہا ہے کہ پسینہ ہے اور اسے یقین ہے، ایسی صورت میں بھی غسل اس پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اس کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مادہ منویہ نہیں ہے، اسے یقین ہے، لیکن اسے مزی ہونے کا شک ہے۔ مادہ منویہ سے پہلے جو پتلا پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے، تو اسے یقین ہے کہ منی تو نہیں ہے، لیکن یہ مزی ہو سکتی ہے، بالکل ہلکا پتلا پانی اس کو نظر آ رہا ہے، یعنی منی نہ ہونے کا یقین ہو اور مزی کے ہونے کا شک ہو، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ رات کا اس کو خواب یاد ہے، انزال ہونا یاد ہے یا نہیں۔ اگر انزال ہونا یاد نہیں ہے تو اب اس شک کی وجہ سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر مزی کا شک ہے اور رات کو انزال ہونا بھی اس کو یاد آ رہا ہے، خواب بھی کچھ یاد آ رہا ہے، انزال ہونے کی کیفیت بھی یاد آ رہی ہے، تو اب اس مزی کے شک پر بھی غسل کے واجب ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اس بندے کو غسل کرنا ہوگا۔ تو احتلام کی یہ 4 صورتیں ہیں، 2 میں غسل واجب نہیں ہو رہا اور 2 میں غسل واجب ہو رہا ہے۔ 5ویں صورت اسی میں آپ بنا سکتے ہیں کہ مزی کا شک ہے اور رات کو انزال ہونا یاد نہیں ہے، تو اس میں بھی غسل واجب نہیں ہو رہا۔ گویا کہ 5 صورتیں بن گئی، 3 میں غسل واجب فرض نہیں ہو رہا اور 2 میں غسل اس بندے پر فرض ہو رہا ہے، تو اس سے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 اسباب ذہن میں رکھیں، غسل سے پہلے وہ 3 کاموں میں سے ایک کام ذہن میں رکھیں اور احتلام کی یہ 5 صورتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے، ساری زندگی کے لیے اس قسم کے مسائل کا حل آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔